الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ میرے معزز سامعین کرام، کوئی دوستوں نے تذکرہ کیا ہے کہ اہل بدعت کی ترجمانی کرتے ہوئے ایک نیا مفتی اور جاہل نیٹ پہ آیا ہے۔ جب انہوں نے مجھے اس کی ویڈیو کلپ سنوایا تو اسے حقیقت میں اندازہ ہو گیا کہ واقعتاً یہ جاہل ہے۔ جب اس نے عربی کا خطبہ پڑھا تو بڑا دکھ ہوا کہ یوں لگتا ہے کہ آدمی عربی گرامر سے، صرف و نحو کے قواعد سے بالکل جاہل ہے۔ میں اس کی چند غلطیاں آپ لوگوں کے ذہن نشین کر دیتا ہوں۔ الحمدللہ والفقہ الاکبر والجامع الکبیر لزیادات فیضہ المبسوط الدرر والغرر وبه الہدایۃ ومنہ البدایۃ وإلیہ النہایۃ بحمدہ الوقایۃ وعین العنایۃ وحسن الکفایہ والصلاة والسلام علی الامام الاعظم للرسل الکرام مالکی وشافعی واحمد الکرام۔ اس نے عربی کا خطبہ پڑھتے ہوئے الحمدللہ الموفق کہا ہے، حالانکہ عربی گرامر کی روح سے یہ بالکل غلط ہے۔ عربی گرامر کے اعتبار سے، صرف و نحو کے قواعد کے اعتبار سے لام جارا ہے، لفظ اللہ ہی یہ مجرور ہے، اس پر کسر آیا ہے۔ آگے لفظ الموفق جو ہے یہ لفظ اللہ کی صفت ہے، صفت ہونے کی بنا پر اس پر بھی کسرہ آنا چاہیے تھا، جبکہ اس نے اپنی جہالت کا اظہار کرتے ہوئے الموفقو پڑھا ہے۔ لفظ قاف پر الموفقو کے قاف پر پیش پڑی ہے، جو کہ صرف و نحو کے قواعد کے بالکل خلاف ہے۔ الحمدللہ والفقہ الاکبر الحمدللہ والفقہ الاکبر الحمدللہ والفقہ الاکبر والجامع الکبیر لزیادات والجامع الکبیر لزیادات والجامع الکبیر لزیادات۔ پھر آگے چلتا ہوا یہ مالکی و شافعی و احمد الکرامی کہتا ہے۔ والصلاة والسلام علی الامام الاعظم للرسل الکرام مالکی وشافعی واحمد الکرام۔ والصلاة والسلام علی الامام الاعظم للرسل الکرام مالکی وشافعی واحمد الکرام۔ حالانکہ یہ بھی بہت بڑی غلطی ہے۔ ہماری صرف و نحو کی بنیادی کتابیں، نحومیر جیسی یا علم نحو جیسی بنیادی کتاب جو بچوں کو پڑھائی جاتی ہے، ابتدائی بچہ بھی یہ جانتا ہے، اور ان کتابوں کے اندر سب سے پہلی جو مثال دی جاتی ہے یہ احمد، لفظ احمد ہی کی مثال دی گئی ہے کہ لفظ احمد یہ غیر منصرف ہے، اس پر کبھی زیر یعنی کسرہ نہیں آیا کرتا، جہاں پر کسرہ آنا ہوگا اس پر زبر آئے گی، لیکن یہ بدبخت تو جاہل اس پر احمد الکرامی پڑھتا ہے۔ اس سے آپ لوگ اس کی علمی استعداد کا اندازہ کر رہے ہوں گے۔ یہ اپنے آپ کو مفتی کہلوانے والا اور یہ کہتا ہے کہ دوسروں کو اردو پڑھنی نہیں آتی، ہم بڑے مناظر ہیں۔ یہ نیٹ پہ آ کے اپنی جہالت کے اظہار یوں کرتا ہے کہ آج چھوٹا سا بچہ بھی عربی گرامر سے واقف، عربی گرامر جاننے والا، وہ اس کو کہہ دے گا تو مفتی نہیں، تو جاہل ہے۔ اگر تو مفتی ہوتا، تو پڑھا لکھا ہوتا، عالم ہوتا، صرف و نحو کے قواعد جانتا ہوتا تو ایسی غلطی کبھی نہ کرتا۔ پھر آگے ذرا اس کی سنیے۔ کچھ لوگوں نے یہ سوال کیا ہے، کہتا ہے کوئی دوست نے مجھ سے سوال کیا ہے، یہ نہیں بتاتا سوال کیا ہے۔ ارے بدبخت یہ تو بتا سوال کیا ہے۔ کہتا ہے دوستوں نے آ کر سوال کیا، اس کو بتانا چاہیے کہ سوال کیا گیا ہے، یہ نہیں بتاتا سوال کیا ہے۔
پھر آگے کہتا ہے کہ علماء دیوبند نے مفتی حماد نے مناظرے سے فرار اختیار کیا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں مفتی حماد نے مناظرے سے فرار کیا ہے کہ تم نے مناظرے سے فرار اختیار کیا ہے؟ تم نے ہر میدان میں مناظرے سے فرار اختیار کیا ہے. کہتا ہے کہ مفتی حماد نے چیلنج کیا ہے. اور یہ انٹرنیٹ پر اور اپنی سائٹ پر علماء اہل سنت کو مناظرے کے چیلنج کرتا پھرتا ہے. آگے یہ کہتا ہے کہ مفتی حماد مناظرے کا چیلنج کرتا پھرتا ہے. تو نے میرے قائد کے بارے میں، میری جماعت کے امیر کے بارے میں یہ بکواس کی ہے کہ مفتی حماد مناظرے کا چیلنج کرتا پھرتا ہے. مجھے دکھا تو صحیح تجھے چیلنج کیا کہاں ہے. اگر نیٹ پر چیلنج کیا ہوتا تو میں بھی دیکھتا، پوری دنیا دیکھتی، پوری قوم دیکھتی. نیٹ پر تو اس کا کوئی چیلنج موجود نہیں ہے. ہاں نیٹ پر آ کر تم رضا خانی مولویوں کے تمام چیلنج کو قبول کیا ہے اور شرائط پیش کی ہے کہ مفتی حماد صاحب تمہارا چیلنج قبول کرتا ہے. اور مفتی حماد صاحب نے یہ شرائط پیش کی تھی کہ تم مناظرہ کرنا چاہتے ہو تو حسام الحرمین کی ترتیب کے مطابق گفتگو ہوگی اور احمد رضا خان کی گستاخانہ عبادتوں پر بھی گفتگو ہوگی. 6-7 ماہ جس کو گزر چکے ہیں، آج تک کسی بریلوی کے اندر یہ جرأت اور ہمت نہیں ہو سکی کہ ان کے سامنے آ کر بیٹھ کے مناظرہ کر سکے. اور آج تو یہ بکواس کرتا ہے کہ مفتی حماد مناظرے کا چیلنج کرتا پھرتا ہے. نیٹ پر تم کو کوئی چیلنج موجود نہیں ہے. ہاں اگر تجھے تیرے گھر میں آ کر چیلنج کیا تو اس کو کچھ ثبوت دکھا دے. کہتا ہے کہ ہم نے آپ کی ویڈیو بڑی تسلی سے سنی ہے، ہم نے ویڈیو بڑی غور سے دیکھی ہے. کہاں آپ نے ویڈیو دیکھی ہے؟ آپ نے اگر ان کا بیان دیکھا ہوتا، ان کا ویڈیو کلپ دیکھا ہوتا تو ایسی جہالت کا اظہار کبھی نہ کرتے. پھر آگے کہتا ہے کہ مفتی حماد صاحب نے عبارات سے فرار اختیار کیا ہے. اس موضوع پر مناظرہ کرنے کے اس نے الٹا یہ ہٹ درمی اختیار کی. کہنے لگا کہ میں اکابرین کی عبارات پر مناظرہ نہیں کرتا، مناظرہ ہوگا عقائد پر کہ ہمارا اور اہل سنت کا، بقول اس کے کہ وہ حماد کہتا ہے کہ جی میرا اور اہل سنت کا اختلاف عبارات کا نہیں ہے بلکہ اکابرین کی عبارات کا نہیں ہے بلکہ عقائد کا ہے. کہاں عبارات سے فرار اختیار کیا ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ عبارات سے فرار تم نے اختیار کیا ہے یا ہم نے اختیار کیا ہے؟ عبارات سے فرار تو تمہارے رضا خانی مولوی کرتے چلے آ رہے ہیں. جب حنیف قریشی نے اپنے بل کے اندر بیٹھ کر پنڈی کے اندر مناظرے کا چیلنج کیا تو متکلم اسلام حضرت مولانا اجاز گھمت صاحب نے پنڈی کی سرزمین پر جا کر اعلان یہ چیلنج اس کا قبول کیا اور کہا کہ اگر حنیف قریشی تیرے اندر غیرت کے خون کا ایک قطرہ موجود ہے یا تو نے اپنے ماں کا حلالی دودھ پیا ہے تو لکھ دے علماء دیوبند کے عقائد کفریہ شرکیہ ہے. جو یوں عقائد رکھتا ہے وہ انسان مسلمان نہیں ہے بلکہ کافر ہے. یہ لکھ کر دینا تیرا کام ہے. مناظرے کی جگہ کا تعین کرنا، شرائط کا تعین کرنا تیرا کام ہے. تیرے میدان مناظرے کے اندر دھجیاں اکھیڑنا علماء دیوبند کے فرزند کا کام ہے. آج تک حنیف قریشی کو جرأت نہیں ہو سکتی. محسوس یوں ہوتا ہے حنیف قریشی کے اندر غیرت کا خون نہیں ہے اور یوں محسوس ہوتا ہے حنیف قریشی نے ماں کا حلالی دودھ کا قطرہ نہیں پیا. اور اس کے بعد جب مفتی حماد صاحب آئے انہوں نے آ کر بھی یہی جواب دیا کہ میں تمہارے چیلنج قبول کرتا ہوں، حسام الحرمین کے مطابق گفتگو ہوگی، احمد رضا خان کی گستاخانہ عبادتوں پر بھی گفتگو ہوگی. اس کو بھی ایک عرصہ بیت چکا ہے، اس پر بھی تم نے کوئی جواب نہیں دیا اور اب تم کہتے ہو کہ تم نے فرار اختیار کیا ہے. آج سے کچھ عرصہ قبل توسا شریف کی سرزمین پر تمہارے شوکت سیالوی نے مولانا رمضان نعمانی صاحب کے سامنے فرار اختیار کیا اور اسی ماہ اگست کے اندر 10 روزے کو فیصل آباد کی سرزمین پر مناظر اسلام حضرت مولانا مفتی حماد صاحب نقشبندی کے سامنے سعید اسد نے فرار اختیار کیا ہے. مفتی حماد صاحب اپنی پوری ٹیم لے کر ان کا چیلنج قبول کر کے فیصل آباد کی سرزمین پر پہنچے لیکن سعید اسد کو اپنے بل سے باہر نکلنے کی جرأت نہ ہو سکی. اور اے بدبخت جاہل مفتی ذوالفقار صاحب، اپنی جہالت پر روئیے، اپنی بدبختی پر روئیے. آپ کو یہ بھی نظر نہیں آ رہا چیلنج کیا کس نے ہے، قبول کس نے کیا ہے. آپ کی جہالت کا تو اندازہ یہاں سے ہو سکتا ہے. آپ کو اتنا بھی پتہ نہیں چیلنج کرنے والے کو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس نے قبول کیا اور قبول کرنے والے کو کہہ رہے ہیں اس نے چیلنج کیا ہے. میں مفتی محمد حماد جو کہ انجمن ارشاد المسلمین لاہور کا اس وقت امیر، انجمن اہل سنت والجماعت لاہور کا امیر اور اہل بدعت کی کمر توڑ دینے والے رسالہ راہ سنت کا مدیر حنیف قریشی اور تمام رضا خانی مولویوں کا ہر قسم کا چیلنج قبول کرتا ہوں. لیکن حنیف قریشی کان کھول کر سن لو، تمہارے عقائد پر، تمہارے نظریات پر گفتگو پہلے ہوگی. ہمارا اور تمہارا اصل اختلاف عقائد کا ہے، ہمارا اور تمہارا اصل اختلاف سنت اور بدعت کا ہے. اب آپ کو دھوکہ مت دو.
تم یہ سمجھتے ہو کہ ہمارا تمہارا اختلاف عبارات کا ہے، اگر تم عبارات میں بات کرنا چاہتے ہو تو آؤ عبارات میں بیٹھ کے بات کرو، لیکن یاد رکھو ہمارے حضرات کی ایمان پر بحث بعد میں ہوگی، پہلے حضرت جن کو تم اعلیٰ حضرت سمجھتے ہو پہلے اس کے کفر اور اس کی ایمان پر بحث ہوگی، پہلے تم اس کا ایمان تو ثابت کرو۔ اور دوسری بات کہ جب بھی مناظرہ ہوگا تو یاد رکھو کہ مناظرہ جب بھی ہوگا تو حسام الحرمین جس کی بنیاد اور معتمد المسند اور حسام الحرمین جس کی بنیاد پر علماء اہل سنت کی تکفیر کی گئی، جب بھی مناظرہ ہوگا اس المعتمد المستند اور حسام الحرمین کے مطابق ہوگا۔ جو عبارات اس میں پیش کی گئی، جس ترتیب سے پیش کی گئی، اسی ترتیب کے مطابق گفتگو ہوگی، اسی کے مطابق گفتگو ہوگی۔ باقی میں پھر دہراتا ہوں کہ میں انجمن ارشاد المسلمین پاکستان کی طرف سے تمام لوگوں کو بتلا دینا چاہتا ہوں کہ میں علماء اہل سنت والجماعت دیوبند کا یہ خادم، یہ ادنا خادم، تمام رضا خانی مولویوں کا ہر قسم کا مناظرے کا چیلنج قبول کرتا ہوں، چاہے وہ عبارات پر ہو، چاہے وہ عقائد پر ہو، چاہے وہ بدعت پر ہو۔ ہم الحمدللہ اہل سنت والجماعت ہیں، ہمیں سنت مبارک، تم اہل شرک والبدع ہو، تمہیں شرک اور بدعت مبارک۔ ہم اہل سنت والجماعت، ہمیں توحید مبارک، تم اہل شرک والبدع، تمہیں شرک مبارک۔ کہتا ہے کہ ہم نے آپ کی ویڈیو بڑی تسلی سے سنی ہے، ہم نے ویڈیو بڑی غور سے دیکھی ہے۔ کیا آپ نے یہ سمجھا آپ کی اس گفتگو کو سنا نہیں ہوگا؟ کہاں آپ نے ویڈیو دیکھی ہے؟ آپ نے اگر ان کا بیان دیکھا ہوتا، ان کا ویڈیو کلپ دیکھا ہوتا تو ایسی جہالت کا اظہار کبھی نہ کرتے، اور اپنے جہالت کا دیکھیے آگے مزید اظہار کیسے کرتا ہے۔ اس بیوقوف آدمی کو اتنا نہیں پتا کہ سارے کے سارے عقائد عبارات ہی سے بنتے ہیں۔ کیا کوئی ایسا عقیدہ ہے جو بغیر عبارت کے بنا ہو؟ قرآن بھی عبارت ہے، حدیث بھی عبارت ہے، اور دیگر کتب بھی عبارت ہیں، تو یہ ساری کی ساری عبارات کیا عقائد نہیں ہے؟ چلے خیر، ایک تو یہ بیوقوفی ہوئی۔ کہتا ہے کہ جی عقائد جو ہوتے ہیں عبارات ہی سے تو بنتے ہیں، ساری عبارات عقائد ہی تو ہیں، قرآن بھی عبارت ہے، حدیث بھی عبارت ہے، فقہ بھی عبارت ہے۔ ارے بدبخت جاہل، تو اپنے اعلیٰ حضرت سے نمک حرامی کر رہا ہے، تو جہالت کا ثبوت دے رہا ہے۔ تو نے اپنے ابا جان کی کتابوں کا مطالعہ بھی نہیں کیا، اگر تو نے اپنے ڈیڈی کی کتابوں کا مطالعہ کیا ہوتا کبھی ایسی جھلک کے ساتھ نہ کرتا۔ تیرا ڈیڈی، تیرا ابا احمد رضا خان کلیات مکاتب احمد رضا صفحہ 136 پر لکھتا ہے کہ عقائد وہ ہوتے ہیں جو متون یا فصول میں عقائد کے تحت لکھے جاتے ہیں، جو عبارات دلائل کے تحت لکھی جاتی ہے وہ عقیدہ نہیں ہوا کرتی، جبکہ تو بدبخت اور جاہل یہ کہہ رہا ہے کہ ہر عبارت ہی عقیدہ ہوتی ہے۔ اس سے تیری علمی استطاعت کا ہمیں اندازہ ہو گیا ہے۔ اگر یہی تیری بات مان لی جائے کہ ہر عبارت عقیدہ ہوتی ہے، پھر تم بریلوی بدبخت یوں ہی علماء اہل سنت والجماعت کے خلاف بکواس کرتے رہتے ہو کہ تمہارا اور ہمارا اصل اختلاف عبارات کا ہے۔ جب ہر عبارت ہی عقیدہ ہوئی پھر صاف کہہ دو تمہارا اور ہمارا اختلاف عقائد کا ہے، پھر تمہیں یہ طوطے کا رٹ لگانے کی کیا ضرورت ہے کہ بریلویوں کا اور علماء اہل سنت والجماعت کا اصل اختلاف عبارات کا ہے۔ معلوم ہوا کہ تم عوام کو دھوکہ دیتے ہو۔ تیرا بڑا ڈیڈی لکھتا ہے کہ عقائد وہ ہوتے ہیں جو متون یا فصول میں عقائد کے تحت لکھے جاتے ہیں، دلائل میں لکھے جانے والی عبارت عقیدہ نہیں ہوتی، اور تو بدبخت جاہل کہتا ہے کہ ہر عبارت ہی عقیدہ ہوتی ہے۔ اب عوام تیری مانے یا تیرے باپ کی مانے، اب فیصلہ تیرے اوپر ہے، جس کی تو کہے گا وہ مان لے گی۔